جلالی اور بابرکت نام میں آج صبح آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کا یہ فرسٹ سنڈے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند نے ان حالاتوں کے اندر بھی ہمیں جمع ہونے کا فضل دیا تاکہ ہم کلام مقدس کی باتوں کو سن سکیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے نکالیے گا احبار کی کتاب، اس کا 19واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں گے آپ احبار کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ صفحہ نمبر 113 پر ہے احبار کی کتاب 19واں باب 23ویں آیت سے۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس میں خدا بہت سارے طریقوں سے لوگوں سے، امتوں سے، قوموں سے کلام کرتا ہے، اشاروں کے ساتھ، تمثیلوں کے ساتھ، نمبروں کے ساتھ۔ خدا کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اگر خدا بولنا چاہے تو وہ گدھی کے ذریعے سے بھی کلام کر لیتا ہے۔ آج صبح ہم غور کریں گے کہ خدا درختوں کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے، اور خدا نے درختوں کے اندر بھی ریویلیشن رکھے ہوئے۔ یہاں پر جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا، حضور کلام کو بڑے دھیان سے سنیں گے۔ اگر سنیں گے اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ اپنی روحانی زندگی میں اور ترقی کرنے والے بن جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا نے قوم اسرائیل سے مخاطب ہو کر کلام کیا کہ جب تم ملک کنعان میں پہنچو اور وہاں پر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل 3 سال تک نہیں کھانے۔ 3 سال تک تمہارے لیے وہ پھل کیا ہوں گے جی؟ نامختون۔ جیسے ایک شخص بغیر ختمے کے اس کو غیر قوم سمجھے گئے، تم سمجھنا کہ یہ پھل تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کو نہیں کھانا۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 24ویں ہے، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کے لیے کیا ہوگا؟ جب تم ملک کنعان میں جاؤ، وہاں درخت لگاؤ تو 3 سال تک تم نے کوئی پھل نہیں کھانا، وہ پھل تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جیسے چوتھا سال شروع ہوگا وہ پھل کیا بن جائے گا؟ مقدس ہو جائے گا، اور پھر 5ویں سال تم اس کا پھل کیا کرنا جی؟ کھانا۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ، ہاللیلویا، کیا لکھا ہے جی؟ کیا ہوگا تمہارے لیے؟ اور پھر وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پھل پیدا کرے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ریویلیشن یہاں پر خدا درختوں کے ذریعے سے کیا کلام اسرائیل سے کر رہے ہیں؟ درختوں کے ذریعے سے خدا کیا کلام امتوں سے، اور آج چرچ کے ساتھ خدا کیا مخاطب ہے؟ میرے عزیز
پیارے بھائیوں بہنوں، اس کو تھوڑا سا آج سمجھیں گے۔ 3 سال پھل نہیں کھانے۔ میرے عزیزوں، یہ 3 سال چند باتوں کو یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات اس کو ڈسائڈ کریں گے، یہ 3 سال 3000 سال کو بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جب یسوع مسیح اس زمین پر آیا تو اس سے پہلے 3000 سال جو تھے اس کا پیریڈ ہمیں ملتا ہے، اور یسوع مسیح 4000 سالہ دور میں دنیا میں انٹری کرتا ہے۔ تو پیچھے 3 سال جو ہے اس بات کا پیغام ہے، یہ 3000 سال پیش کرتے ہیں اس سے پہلے کوئی بھی پھل کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن 4000 سالہ میں جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا ہے، اس کی آمد نے سارے پھل پاک قرار دے دیے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ یسوع مسیح کی 30 سالہ زندگی کی بھی نمائندگی ہے۔ 10 کا ڈیکا، 10 10 10 10 کا جو بائبل مقدس میں عدد ہے یہ بادشاہی کا عدد ہے، اور 10 ڈیکڈ جو ہے 10 کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یہ 3 سال کی نمائندگی کر رہا ہے، 10 10 اور 10۔ لیکن 30ویں سال کے بعد چوتھا ڈیکا جو ہے جس میں یسوع مسیح نے اپنا کفارہ زمین پر دیا، تو چوتھے ڈیکے کے اندر جب یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے تو سارے پھل کیا کرتا ہے؟ سارے پھل کیا ہو گئے؟ پاک ٹھہر گئے۔ دوسری بات، تیسری بات جو ہے یسوع مسیح کی 3 سالہ زمینی خدمت کو پیش کرتا ہے۔ یسوع نے 3 سال زمین پر خدمت کی۔ 3 سال کے دوران کوئی بھی درخت باغ نہیں بنا، لیکن جیسے یسوع چوتھے سال میں اینٹر ہوتا ہے تو ٹھیک چوتھے سال کے اندر جو ہے یہ زندگی کا درخت یسوع مسیح جو ہے مصلوب ہوتا ہے، تو سارے پھل جو ہے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بڑی خوبصورت بات کلام پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح کو زندگی کے درخت کی شاخ کہا گیا ہے۔ کیونکہ میرے پاس ڈرائنگ بڑا شارٹ ہے، لیکن میں صرف حوالے یہاں پر بولوں گا۔ عیسائی نبی کا صحیفہ 11واں باب پہلی ورس میں لکھا ہوا ہے، یسی کے تنے سے ایک کونپل کیا کرے گی؟ اس کی باراور شاخوں میں سے ایک شاخ پیدا ہوگی۔ یسوع مسیح کو ایک شاخ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 60واں باب 21 آیت، بلکہ ایک حوالہ پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ زکریا کی کتاب میں سے۔ یسوع مسیح کو ایک نام کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ زکریا کی کتاب نکالیے گا میرے ساتھ، اس کا 3واں باب ذرا پڑھیے گا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 3واں باب زکریا کی کتاب، اس کا 3واں باب اور اس کی 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایما ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ سنیے گا، پیغمبر نبی پیغام دیتا ہے، خدا نے پیغام دیا، میں اس بات کا ایما ہوں کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو کیا کرنے والا ہوں؟ شاخ۔ تو بھائی یہ یہاں پر خدا یاوے کو زندگی کا وقت پیش کیا گیا، اس کی ایک شاخ یسوع کو پیش کیا گیا۔ اب یسوع مسیح زندگی کے درخت کی ایک شاخ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یونانی زبان میں جیون کے درخت کے لیے جو لفظ ہوا استعمال، زیلون ایک لفظ ہے گریک جو زندگی کے درخت کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دوسرے پطرس کے اندر، پہلا پطرس اس کا 2واں باب اس کی 24ویں آیت میں یسوع مسیح کی صلیب کے لیے جو گریک ورڈ ہے
زیلون، جو یونانی لفظ زندگی کے درخت کے لیے استعمال کیا گیا وہی لفظ یسوع کی صلیب کے لیے پیش ہوتا ہے. تو اب سنیے گا، یسوع مسیح کی صلیب کو زندگی کا درخت کہا گیا. اس کے اوپر لٹکا ہوا ہے وہ زندگی کے پھل کو پیش کر رہا ہے. اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو مجھے کھائے گا وہ ابدی جیون کیا کرے گا جی. تو یسوع مسیح وہ چوتھے سال کا ایسا پاک پھل ہے جس کے فدیے نے، قربانی نے، اس کی مصلوبیت نے آپ تمام پھلوں کو پاک قرار دے دیا. پہلا پھل یسوع مسیح ہے. اب یہاں پر بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے کہ خدا درختوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں دو درخت بہت ہی فیمس ہیں، ایک زیتون کا اور دوسرا انجیر کا. میرے عزیزو، یہ زیتون کا درخت بائبل میں اسرائیلی قوم کو پیش کیا گیا ہے. اب اسرائیل قوم کو جب زیتون کا پیڑ پیش کیا گیا تو آئیں چلتے ہیں رومیو خط میں سے نکالیں گے اور یہاں پر اس درخت کے بھید کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا درختوں کے ذریعے سے آج کلیسیا سے کیا مخاطب کلام کرنے کو ہے. رومیو کا خط اس کا 11واں باب آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. نکالے گا جو ہے میرے ساتھ یہاں پر. اور بائبل مقدس یہاں پر بیان کرتی ہے 16ویں آیت سے، جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی کیا ہے جی، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں کیا ہو گیا ہے؟ سارے بولے کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ غور کریں گے، آپ کانوں کو کھول کے بات سنیں گے. یہاں پر زیتون کا درخت اسرائیل قوم کو پیش کیا گیا ہے. اب یہاں پر لکھا گیا ایک جنگلی زیتون ہے جس کو اس زیتون کی جڑ کے روغن دار حصے میں جوڑ دیا گیا، گرافٹ کر دیا گیا، پیوند کاری کر دی گئی، سانٹ دیا گیا. یہ کیا معاملہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یسوع مسیح اسرائیل قوم میں آیا، یہودیوں میں سے اس کا جنم ہوا، لیکن لکھا اس کے بارے میں وہ اپنے گھر آیا، اس کے اپنے سے قبول. بائبل کہتی ہے سارے وعدے اسرائیل کے ہیں، برکتیں اسرائیل کی ہیں، جلال اسرائیل کا ہے، روحانی تازگی اسرائیل کی ہے، عود اسرائیل کا ہے، عبادت اسرائیل کی ہے، ساری قربانیاں اسرائیل کی ہیں، برکتیں اسرائیل کی ہیں، نبی سارے اسرائیل کے ہیں، یہاں تک کہ خدا کا بیٹا بھی اسرائیل میں سے ہے. اب ہوا کیا؟ ساری برکتیں کن کی ہیں جی؟ وعدے، جلال، عود، عبادت، یہ سارا کچھ تو ان کا ہے. اب ان کے ساتھ وعدے کیے گئے. کیا وعدے کیے گئے؟ خدا نے کہا پیدائش 12واں باب پہلی ہے، جو تجھے برکت دے گا اس سے میں، اور جو تجھ پر کیا کرے گا اس پہ میں کیا کروں گا. خدا نے کہا اسرائیل تیرے سبب سے سارے قبیلے کیا کریں گے. اور لکھا ہے زکریا 2:9 میں اسرائیل کی مخالف قوموں کو ہلاک کر دوں گا. خدا کا وعدہ یہ تھا جو تجھے چھوئے گا وہ میری آنکھ کی. اور پھر یہ کہا گیا خدا کا وعدہ، کوئی جادو اسرائیل پر نہیں چلے گا. گنتی کی کتاب میں یعقوب پر کوئی افسون کام. پھر برکت یہ تھی اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. بڑی آیات ہے، کوٹ کروں گا یہاں پر.
ساری برکتیں کن کی ہیں؟ اسرائیل کون سا پیڑ ہے؟ زیتون کا۔ لیکن اب ہوا کیا؟ جب یسوع مسیح اسرائیل میں آیا، لکھا اس کے بارے میں وہ اپنے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول۔ یسوع نے ایک مثال دی، کہتا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا، پاکستان لکھا ہے کچھ لوگوں کو ٹھیکے پر دے کر گیا، باغبانوں کو ٹھیکہ دے دیا، باغبانوں سے کہا کہ لو بھی باغ اس کی رکھوالی کرنا، پھل بھی کھانا اور مجھے پھل دینا بھی۔ اب لکھا ہے جب مالک نے اپنے کچھ نوکر بھیجے، باغبان نے کچھ نوکر بھیجے مالی کے پاس کہ بھائی پھل دو، تو مالیوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں وہ ان کو مارو پیٹو۔ لکھا ان تمام نوکروں کو مار دیا۔ مالک نے کچھ اور لوگ بھیجے، ان کو بھی مار دیا، پھر اس نے کچھ اور لوگ بھیجے، ان کو مار دیا۔ بائبل کہتی ہے مالک نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا تو لحاظ کریں گے۔ اب لکھا جب مالک نے اپنا بیٹا بھیجا، دور سے کہتے ہیں اور یہ ہے مالک کا بیٹا، اور اسے ماریں، تاکہ مارنے کے بعد کیا کریں گے؟ باغ پر سارا کیا کر لیں گے؟ انہوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ یہ تمثیل ہے لوکا کی انجیل میں۔ جب مالی کو خبر ملی کہ ان مالیوں نے، ان ٹھیکیداروں نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، لکھا مالک غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے سب کو مار دو، اب اس باغ کا ٹھیکہ میں کسی اور کو دیتا ہوں۔ اب انڈرسٹینڈ کیجئے گا بات کو، زیتون کا پیڑ کون ہے؟ اسرائیل۔ اب اسرائیل کی برکتیں اس کے پاس ہیں، لیکن اب دیکھا گیا اسرائیل نے کہا اس کا خون ہم پر اور ہماری نسل پر۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں، ایک زیتون کا پیڑ ہے اور دوسرا ہے جنگلی زیتون۔ ذرا غور کرنا کی لکھا ہے؟ کیڑی زیتون ہے؟ جنگلی زیتون۔ اب جب ایگریکلچر کے بارے میں پڑھتے اسرائیل کے اندر تو کہا جاتا یہ ہے کہ جب زیتون کا پیڑ اس کو لگایا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جو پیڑ ہے زیتون کا یہ جلنا اور جھڑنا شروع کر دیتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پیڑ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ سارے کسان اکٹھے ہو کے نا گلیل جاتے تھے، گلیل میں جنگلی زیتون اگتا تھا، وہاں سے اس کی جو لکڑی ہے یا کہہ لیں کہ وہاں سے اس کی چند ٹہنیاں جو ہیں اس کو وہاں سے کاٹتے ہیں، اور جنگلی زیتون کاٹنے کے بعد اپنے ساتھ یروشلم میں لاتے ہیں۔ اس صحیح زیتون جو ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو گرافٹ کرتے ہیں، جنہوں سے پیوند کاری کلمانی کہنے لا چڑھ دینا، ایسے کر کے اوپر سے باندھ دیتے ہیں۔ اب یہ جنگلی زیتون کی لکڑی کو کاٹ کر، کلموں کو کاٹ کر اصل زیتون میں کیا کرتے ہیں؟ اینج لاندے اینج کر گرافٹ۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک 3 دن کے بعد جو پیڑ جل رہا ہوتا تھا، جلنے والا ہوتا تھا، ختم ہونے والا، اچانک سے اس میں پھر سے ہرا پن اور پھول نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ٹھیک اس سے 2 مہینے بعد، ٹھیک 2 مہینے بعد وہی زیتون کا پیڑ جو ہے اس میں نئے پھول اور زیتون کا پھل اور زیتون جو ہے بالکل سبز اور گرین اور جام کلر کا یہ بننا شروع کر دیتا۔ آپ کے پاکستان میں بھی زیتون کی بڑی کاشت ہوتی ہے ٹھیک 2 مہینے بعد، اور یہ وہ دن ہوتا ہے جب عید پینتیکوس کا دن ہوتا ہے، ٹھیک اس کے 2 مہینے بعد۔ اب دیکھیے کہ یہ جنگلی زیتون یہ کیسے ساتھ جڑے گا اس کے۔ ہوا کیا؟ جو زیتون کا پیڑ تھا اسرائیل قوم، روحانی طور سے یہ ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کی بلیسنگ، اس کے وعدے، اس کا جلال
خدا کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہے تو ہوا کیا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوا، جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی، لکھا ہے ٹھیک 3 دن یسوع قبر میں رہتا ہے۔ اب یہ جو زیتون کا پیڑ ہے، اب اس میں گرافٹنگ کرنی ہے تو بائبل کہتی ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا متی کی 28 باب میں، یسوع زندہ ہونے کے بعد کہتا ہے جاؤ میرے شاگردوں سے کہنا مجھے تم کہاں ملو گے؟ بولا گلیل میں۔ گلیل میں کیا تھا؟ جنگلی زیتون، غیر اقوام، غیر قوموں کی جگہ۔ یسوع کہتا ہے مجھے وہاں پر آ کر ملنا گلیل میں، کیونکہ روحانی عالم میں بیسیکلی یسوع غیر قوموں کو اسرائیل کے روحانی جیون میں گرافٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم اسرائیل نہیں ہیں لیکن ہم اسرائیل کے روحانی جیون میں گرافٹ کیے گئے ہیں۔ کلیسیا غیر قوم کے لوگ، وہ تمام امتیں جو خداوند کو نہیں مانتی تھی، گلیل کے اندر یسوع مسیح پہنچا ہے، شاگرد پہنچے 30ویں دن۔ یہ کلمے کہاں کیا گرافٹ کی گئی ہے؟ زیتون میں۔ اور اس سے ٹھیک 2 مہینے بعد بائبل مقدس بیان کرتی ہے عید پینتیکوست کا دن آیا۔ اب یہ جو گرافٹڈ غیر قومیں بیچ میں شامل کی گئی، جوڑی گئی، گرافٹ کی گئی، پیوند کاری کی گئی، اب ان میں تھوڑی سی ہریالی آ گئی ہے۔ لیکن عید پینتیکوست کا دن آیا، سارے ایک جگہ پر کیا تھے؟ جمع تھے۔ یکایک آسمان سے کیا آتا ہے؟ خدا کا روح، سب روح سے بھر گئے۔ اب بائبل کہتی ہے اس دن جب 2 مہینے پورے ہو چکے تھے، عید پینتیکوست کے دن پترس کھڑا ہوتا، پیغام دیتا یسوع مسیح کا کہ خدا نے کہا تھا میں آخری زمانہ میں اپنا روح بیٹے بیٹیوں پر اڈیلوں گا، تمہارے بڈھے خواہ جوان رویا دیکھیں گے، اور یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے، ان دور کے ٹھیک دوسرے مہینے۔ لکھے گا پترس کلام کرتا ہے کھڑے ہو کر، واز کرتا ہے، لکھا ہے 3000 کے لوگ، 16 قوموں میں سے لوگ، جو مختلف قوموں میں سے زبانیں بولتے ہیں، یہ 16 قوموں میں سے 3000 لوگ زیتون میں گرافٹڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ غیر قوموں کے لوگ اسرائیل کے روحانی جیون میں سان دیے گئے ہیں۔ اب وہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ روحانی برکتیں۔ اب مجھے بتائیے گا، آپ ایک وعدہ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو اندر آتا تو کیا ہوگا جی؟ یہ وعدہ آپ سے کیا گیا تھا؟ کن سے کیا گیا تھا؟ آپ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کے سارے وعدے اب زیتون کے پیڑ کے اندر ساتھ گرافٹڈ ہونے سے آپ مجھے مل گئے ہیں۔ اسرائیل کا روحانی جیون آپ کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہم یہودی نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے ساتھ کیے وعدے اب کلیسیا کے لیے آ گئے ہیں۔ خون ٹھیکہ کنوں مل گیا؟ کدھر کو ٹھیکہ آ گیا ہے؟ کسی بندے نے کہا جی ہمیں، کہتے جی یار تو سر ٹھیکہ لیا ہے بپتسمے دین دا۔ میں کہا جی ٹھیکہ ملیا سر، ہمیں ٹھیکہ دیا، اس نے کہا لا بھی ٹھیکہ تو آٹا جو، تو بھئی ٹھیکہ ہمارے پاس ہے۔ اب یہ خدا کا جلال کن کے پاس ہے؟ کدھر کو ہے؟ وعدے، برکتیں، جلال، معموری کدھر کو جی؟ بولو کی کس کے پاس ہے؟ وعدے تو آڈے کھولتے ہیں کر کے میں ادھر وعدے آپ کے پاس ہو، جلال آپ کے پاس ہو، بلیسنگز آپ کے پاس ہو، ایسے بیٹھتے ہیں جن کے پاس اسرائیل کی برکتیں ہیں۔ اب غور کیجئے گا، دنیا کی ساری قومیں کلیسیا کے سبب سے برکت کو پاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب جو چرچ پر لعنت کرے گا، خدا کہتا ہے میں اس پر کیا کروں گا؟ جو چرچ کو برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا نے
ساتھ برکت کو جاری کر دیا ہے. اب کلیسیا جو ہے غیر قومیں، سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر، پھر پڑھتے ہیں. لکھا ہے 17 لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور تو جنگلی زیتون، اسی کی یہاں بلا بولو منہ بولو، نہ فخر کریا کرو، نہ کمنڈ کریا کرو میں فلانا میں کچھ نہیں سمجھ گیا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم جنگلی زیتون تھے. ہمیں کلیل میں سے کاٹا گیا، ہمیں اصلی درخت کے ساتھ جوڑا گیا. ہم جنگلی زیتون تھے. آگے پڑھیے. جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار. ہائے پریز دی لارڈ. کیا لکھا ہے جی؟ زیتون کی کہاں شریک ہو گئے؟ تو بھائی سنیے گا، لوگ اس بات کو انسان نہ کرے، کلیسیا کی جڑیں اسرائیل میں ہیں. کلیسیا کی برکتیں اسرائیل کی جڑ کے اندر سے ہو کر آ رہی ہیں. پریز ہاللیلویا. خدا چرچ کو برکت دے رہا ہے، لیکن برکت کی جو جڑ ہے وہ اسرائیل ہے. آپ فخر نہ کرے اگر میں جو ہاں آگے جا کے پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ لگے گی. سنی کیا لکھا ہے؟ تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر ہے. ایک مانڈ چھڑ دے ہو، میں ریورنڈ، میں رائیورنڈ ہے نا، میں مبشر، میں ڈیکن، میں ادھر کاکھ نہیں سو ہے، بس ہم کچھ نہیں تھے. کیا کہتا ہے سنیے گا؟ تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر ہے، اور اگر تو فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جھڑ کو نہیں بلکہ جھڑ تجھ کو. ہم اسرائیل کو نہیں سنبھال رہے، اس نے چرچ کو سنبھالا ہوا ہے. ہاللیلویا. فخر نہیں کرنا کہ ہم، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں گاڈ بلیس اسرائیل، تو سنیے گا تسی منہ بولو گاڈ بلیس اسرائیل، برکت واپس آپ پر ہی آئے گی. لیکن کیسی برکت؟ دیو گے تو برکت آئے گی. ہاللیلویا. دبو گے تو کیا آئے گی؟ کیونکہ برکت اصل میں کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا آپ یہ سوچیں گے بھائی میں کہہ رہا ہوں گاڈ بلیس اسرائیل، نہیں، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو برکت مل رہی ہے. زبور 122 ایک ورس میں آپ کے لیے پڑھوں گا، ذرا غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت ہے. زبور 122 اور سنیے گا اس کی 6 آیت ہے. یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے. ہاللیلویا. آگے کیا لکھا ہے سنیے گا. لکھا ہے کیا نام باپ؟ اس کی 20 ہے. اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے. بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو، اچھا اصل کون ہے؟ بولو یہ ڈرتے کی نہیں، لائف چلتا ہوا. بولو اصل کون ہے؟ اصل کون ہے؟ اصل کون ہے؟ جب اصل کو نہیں چھوڑا، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہوں گے پھر؟ ابھی نہ فخر کریا کرو لاڈلی قوم آسی، اوہی دے لاڈلی ہلے بھی ابھی بھی. آگے جا کے پڑھتے ہیں، جلدی سے بیٹھیے. لکھا یہاں پر 21 کہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا. بس خدا کی مہربانی سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرطے تو اس مہربانی پر، ورنہ تو بھی کیا ہوگا جی. اب آگے جا کے پڑھتے 34 ہے. اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، تو کہاں سے کاٹا گیا؟ ہم کیا تھے؟ اپنا نام دسو کی سجو. ہم کون تھے؟ جنگلی زیتون تھے ہم. اصل زیتون کون سی؟ تو بھائی جنگلی زیتون تو کچھ دے گا نہیں، لیکن ہوا کیا؟ خدا کی مہربانی دیکھیے، خدا کا فضل، اس نے جنگلی زیتون کی ٹہنیوں کو کاٹا. کاٹنے کے بعد لایا اور کہا بھی ان میں گرافٹ کرو تاکہ جنگلی جو ہے
کے روغن پیدا کرے۔ ہم جنگلی تھے، نافرمان تھے، رد کیے ہوئے، خدا سے دور تھے، ہم خدا سے ناواقف تھے، لیکن خدا کا رحم یہ ہوا، اس نے ہمیں جنگل میں سے نکالا۔ جنگلی زیتون کاٹ کر کہتا ہے آؤ میرے زیتون میں آؤ تاکہ اس کی برکت اب تم میں جاری ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیز بائبل کیا کہتی ہے، آگے پڑھتے ہیں، سنیے گا 11ویں باب میں سے لکھا ہے اصل کے خلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند۔ اے بھائیو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا تم اس بیس سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک سخت ہو گیا، جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا رہے گا۔ اب پڑھتے ہیں 28ویں آیت، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے۔ کس اعتبار نہ، کس کے اعتبار سے؟ انجیل کے اعتبار سے ہمارے کیا ہے وہ، کیونکہ وہ کرائسٹ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یہودی دشمن ہے ہمارے، کرائسٹ کو نہیں مانتا۔ اچھا لکھا ہے انجیل کے اعتبار سے وہ کیا ہے، ہمارے کیا ہے۔ اگے بڑی سونی آیت سے دھیان نہ پڑھو، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ انجیل کے اعتبار سے کیا ہے وہ ہمارے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے تو سنیے گا کلیسیا کو بیسیکلی اس برگزیدگی میں شامل کیا گیا ہے۔ اب برگزیدگی کے لحاظ سے اسرائیل بھی خدا کا پیارا ہے تو آپ بھی خدا کے پیارے بن گئے، چرچ بھی خدا کا پیارا ہو گیا۔ کن اعتبار نہ، برگزیدگی کے اعتبار سے۔ اب میرے عزیزو سنیے گا، چرچ کو وعدہ دیا گیا، چرچ دشمن کے پھاٹکوں کے مالک ہوں گے، چرچ کے بارے وعدہ کیا گیا چرچ پر کوئی افسون کام نہیں کرے گا۔ یہ وعدے کدے بول لے؟ اب چرچ جو ہے یہ اسے کہتے ہیں ریپلیسمنٹ تھیالوجی، ریپلیسمنٹ کی ایک اثر ہے۔ اب اس کی جگہ پر اس نے اور کھڑا کر دیا چرچ، اصل کو لیا نہیں، اصل ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کس کے شکر بننا چاہیے، شکریہ کدھر ادا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے توما تو مجھے، توما یہودی قوم کو پیش کر رہا تھا، توما تو مجھے دیکھ کر مبارک ہے وہ جنگلی زیتون جو بغیر دیکھے ایمان لائے گی۔ وہ آپ کی بات ہو رہی تھی، میری بات ہو رہی تھی۔ اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس زیتون کے پیڑ میں آپ کو گرافٹ کیا ہوا ہے۔ کدھر جی؟ کہاں؟ سنیے، کہاں؟ اسرائیل کے روحانی جیون میں آپ لوگ گرافٹڈ ہیں۔ اوپر والے کی بات نہیں، اوپر کی بات آگے کرتے ہیں۔ کلیسیا، چرچ، غیر قومیں اسرائیل کے اندر والے جیون میں گرافٹڈ ہیں، اندر روحانی جیون کی بات ہے۔ تو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے یہ بلیسنگز اب چرچ کو دے دی ہے، اور خدا کی حکمت، خدا کی رحمت یہ ہے کہ اب خدا نے ان کا شکریہ ادا کریا کرو، ان کی برکتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اس جنگلی زیتون نے اس زیتون کو سنبھالا، اس زیتون نے جنگلی کو سنبھالا ہوا ہے۔ کلیسیا اسرائیل کے سبب سے بلیس ہو رہی ہے، اور اسرائیل چرچ کے سبب سے کیا ہو رہا ہے؟
ہمارا بڑا ناتا ہے، ہمارے اپنے جو بڑے قریبی تھے ہے نا، کہ وہ تو وہ ہیں، یہ ہیں بڑے اپنے تھوڑا اندر تھوڑے نا اندر کا رشتہ ہے ادھر. کیڑا رشتہ؟ نہ کو پھپھڑ نہ کو چاچا ہے، نہ کو امی، نہ کو پھوپھی، کچھ نہیں ہے، اندر کا رشتہ ہے. ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیسا ہے جی؟ کیونکہ ہم جڑے کہاں پر ہیں ان کے ساتھ؟ باہر سے کہ اندر؟ تو جڑے کہاں سے؟ رشتے اندر سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ بلیسنگ جو ہے خدا نے آپ کو دے دی ہے. ہیلیلویا. اب سارے وعدے جو اسرائیل کے ساتھ تھے کن کے پاس آ گئے ہیں؟ دلیر ہو کے بولے کدھر کو وعدے سارے؟ جلال کس کا ہے؟ انہیں اپنا نام لو پہلے ادھر سے. جلال کس کا ہے؟ وعدے کس کے ہیں؟ عبادت کس کی ہے؟ برگزیدگی کس کی ہے؟ عود کس کے ہیں؟ نبی کن کے ہیں؟ مسیح کن کا ہے؟ ہمارا. ہیلیلویا. 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 God bless اسرائیل. تھینک یو اسرائیل. بولو ان کو شکریہ ادا کرو نا. کہ God bless اسرائیل. تھینک یو اسرائیل. کیونکہ خدا نے ہمیں تمہارے روحانی جیون میں گرافٹ کیا ہوا ہے. ہم تیرے اندر کی برکتیں جو تجھے خدا نے بخشی ہیں وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں. پریز ہیلیلویا. اس کے بعد دوسرا پیڑ ایک اور ہے. اس پیڑ کا نام ہے انجیر. کیڑا پیڑ؟ انجیر کا پیڑ. میرے عزیزوں، یہ انجیر کا پیڑ بھی اسرائیلی ہے. اب بائبل مقدس میں بے شمار حوالے ہیں جہاں پر خدا نے انجیر جو مخاطب کیا وہ اسرائیل کو مخاطب کیا ہے. یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ مالک آتا ہے انجیر کے پیڑ میں پھل ڈھونڈنے کے لیے، اور 3 سال تک کیا لکھا ہے جی؟ آتا رہا لیکن پھل ملا نہیں. کہتا ہے کاٹ دو اس کو. مالک کیا کہتا ہے؟ اے سال انہوں ہو رہن دیو، اگر ودیا دے ٹھیک ہے. کی کرنا؟ اب یسوع مسیح سفر کر رہا ہے، اسے بھوک لگی اور دیکھا کہ انجیر کا پیڑ ہے سامنے، اور بائبل کہتے ہیں یسوع مسیح اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پھل نہیں تھا. کیا کہتا ہے؟ آئندہ سے تجھ میں پھل نہیں لگے گا. جب صبح آئے تو دیکھا کہ وہ پورا پیڑ کیا لکھا ہے؟ سوکھ گیا. یہ کیا پروفیسی ہے؟ یہ انجیر کا پیڑ اسرائیل کی فزیکلی لائف ہے، باہر والی لائف ہے. ابھی ہم نے پہلے بات کہاں پر کی تھی؟ زیتون کا پیڑ اسرائیل کی اندرونی بلیسنگ ہے. اب باہر والا یہ بھی انجیر کا پیڑ اسرائیل ہے. خداوند یسوع مسیح پیڑ کے پاس آ کے دیکھا کہ پھول ہیں لیکن پھل نہیں ہے، اور وہاں پر جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھل کا موسم نہیں تھا. تو کئی لوگ نے صاحب کو کہتے ہیں یار یہ تو زیادتی کی ہے یسوع مسیح نے، دیکھو پھل کا موسم ہی نہیں سے ہے تو درخت کو کیا کر دی اس نے؟ کس گئی، اور یہ دیکھو زیادتی ہے. نہیں بھائی، انڈرسٹینڈ کریں گے. پہلی بات سنیے گا، جب بھی انجیر کا پیڑ جو ہے یہ لگتا ہے تو تقریباً اس کے پہلے 2 مہینوں میں اس پر پہلی انجیر اگتے سے کہتے ہیں ارلی فکس، جو گرین کلر کی ہوتی ہیں، ساتھ پھول نکلتے ہیں. اب اس کے ساتھ پھول بھی دیکھے، لیکن جب یسوع مسیح قریب آیا تو کہتا ہے کہ ارلی فکس تو آئے نہیں ہے، وہ گرین انجیریں نہیں نکلی. یہ دھوکہ دے رہا ہے مجھے، یہ بس پتے دکھا رہے ہیں. کرس کر دی، لعنت کر دی. اسرائیل میں یسوع مسیح آیا، 3 سال خدمت کی. اب انتظار میں یہ تھا ارلی فکس آئے، وہ گرین انجیریں نکلنی چاہیے. لیکن بائبل کہتی ہے اسرائیلیوں کا جو جیون تھا بالکل ایسے تھا جیسے دکھاوے کے لیے یہ پتے تھے، پھول تھے. روحانی جیون کا ختم ہو چکا تھا. انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، بس پتے نظر آنے سر، لیکن ارلی فکس نہیں تھی. ٹھیک
جب عید پینٹیکوسٹ کا دن آیا، 2 مہینے کا وقت گزرا، تو ارلی فکس دکھانے کا ٹائم تھا. اور اسرائیل میں 2 مہینے کے بعد جب پہلی انجیل آتی ہے نا، سائز میں بڑی ہوتی ہے لیکن ہنڈیاں تھوڑی ہیں. پہلا سیزن ہے انجیل کا، اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد پھر آگے، ٹھیک 2 مہینے بعد یہ نئی انجیلوں کو پیدا کرتا ہے جو سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں. سنو کی گل میں کیا ہے، پہلے 2 مہینوں میں سائز کیا ہوتا ہے ان کا؟ بڑا. تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی. لیکن اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد انجیلیں اب گرین نہیں ہیں، اب ریڈ ہوئیں گی، لیکن اب ان کا سائز کتنا ہوگا؟ تعداد کتنی ہوگی؟ زیادہ. بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ ٹھیک عید فصح سے 2 مہینے بعد عید پینٹیکوسٹ کے دن ارلی فکس دیکھی گئی. تعداد میں تھوڑی تھی، سائز میں کیا ہوگی جی؟ تو بائبل کہتی ہے بالا ہانا کے اندر 120 ارلی فکس تھی. تعداد میں کتنی تھی جی؟ تھوڑی تھی، لیکن سائز کیا تھا ان کا؟ یہ 120 انجیل کے جو نئی انجیل ہیں، ارلی فکس ہیں، پہلے 2 مہینے میں یہ ایمان میں بہت بڑی تھی، تعداد میں تھوڑی سی تھی. ایمان اتنا بڑا تھا، کہتے ہیں چاندی سونا تو ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں. اٹھو اور چلنا پھرنا شروع کرو. اب میرے عزیزو، اس کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ سے انجیل سائز میں چھوٹی ہوگی، تعداد میں کیا ہوگی؟ بائبل کے اسکالر کہتے ہیں یہ 2 مہینے 2000 سال ہیں. اور حالیہ ہی میں ایک بہت خوبصورت بات کہ جن ہاؤس کے اندر پطرس نے بپتسمے دیے تھے 3000 لوگوں کو، وہ ہاؤس دوبارہ سے دریافت کر لیے گئے ہیں. جہاں پر پطرس نے 3000 5000 لوگوں کو بپتائز کیا تھا، وہ ہاؤس دوبارہ سے مل گئے ہیں. اور بائبل کی پروفیسی ہے زکریا کے صحیفہ میں، اس حوالے کو پڑھوں گا آپ کے لیے. سنی کیا لکھا ہے زکریا کے صحیفہ میں سے، اس کا 13واں باب. اب سن یہاں پر کیا لکھا ہے، زکریا کا صحیفہ اس کا 13واں باب لکھا، اس کی پہلی آیت سے: اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سودا پھوٹ نکلے گا. اس کی 3-4 تشریحات ہیں، لیکن میں جو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دن پہلی ارلی فکس آئی تھوڑی تھی، سائز میں بڑی تھی، لیکن اب اسرائیل کے لوگ دوبارہ سے یسوع کو قبول کر رہے ہیں. تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ایمان میں بے شک تھوڑے سے چھوٹے سے ہیں، لیکن بیسیکلی بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اخیر زمانہ کے وقت جب آنے والا دور ہے، اور یہ جو دور ہے آپ اپنی آنکھوں سے اپنے میڈیا پر دیکھیں گے کہ اسرائیل میں بے شمار ہزاروں یہودی یسوع کو قبول کر کے اسی ہاؤس میں بپتسمہ لینے والے ہیں، اسی ہاؤس میں بیپٹائز ہوں گے یسوع کو قبول کرنے کے. اب میرے عزیزو، اور آپ شاید اس بات کو جانتے کہ نہیں، اس وقت فقیوں اور فریسی ایک فرقہ ہے جنہوں نے یسوع کو رد کیا تھا. فریسیوں کا بہت بڑا قبیلہ وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے. یہ انجیل کا پیڑ جو ہے یہ اسرائیل کی بیرونی حالت کو پیش کر رہا ہے. تو میرے عزیز پیارے بھائیوں، روحانیت میں کون جڑے ہوئے ہیں؟ روحانیت سے کون جڑ گئے اندر نا؟ آپ، میں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم روحانی اسرائیل ہیں.
ہم اسرائیلی ہیں. کون ہے؟ زبور کی گاندے ہو. اسرائیل دیاں رکھدا او تاڑا مدد لے میں. یہ پتہ ہے کس کی بات ہے؟ کتنی گل ہو رہی ہے؟ تو اچھی گل ہو رہی. اب مجھے 2-3 فون آئے پچھلے دنوں جو بیٹیاں ہماری امید سے تھی. بھائی صاحب جی چل رہے ہیں لگا ہے. جی بیٹا لوگ کہتے ہیں چل دی رہے تو میں کہ چل دی رہے. نہیں بھائی صاحب کچھ وہ لوگ کی یہ کہہ رہے. میں کہ جی بائبل کا وعدہ کلیم کریں سو جائیں. کون سا وعدہ؟ زبور 121 دن سورج نہ تینوں ستاوے راتی چند بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے. ہاللیلویا ہاللیلویا. چاہے سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، امید والی بیٹیوں یہ وعدہ آپ کے لیے خدا نے کیا ہے. ہاللیلویا. تو نہیں فون کرنا پیسہ میں کی کرا جو بھی کان میں پھونک مارے نہیں کہ شوہر میں نہ کری وہ نہ کری کنڈے نہ چینی توڑ دی رہے پھینک دی رہے اینڈ کر دی رہے. انہوں نے کہنا بھئی وعدہ کیا ہے میرے لیے؟ کیا وعدہ ہے؟ دنے سورج نہ تینوں ستاوے راتی چاند گرہن بھی کچھ دکھ نہ پہنچاوے. تو یہ وعدہ آپ کے لیے ہے. اب میرے عزیزوں یہ انجیل کا پیڑ اسرائیل کی بیرونی حالت ہے اور آپ حیران ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا ہوا ہے نا وہ اسرائیل ہے. دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرتا ہے. نکالیا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے. یہاں تک کہ پاکستان اگر 4 اسرائیل ہونا تو پھر پاکستان میں آگے سماتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل سے 4 گنا بڑا ہے اور تقریباً اس کے 81 لاکھ لوگ ہیں صرف اسرائیل میں سے. کتنے لوگ ہیں؟ ان میں 51 لاکھ فوجی ہیں. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اپنا سیٹلائٹ ہے. ان میں سے ایک اسرائیل ہے. دنیا کے 4 بڑے ملکوں کے جو پاورفل آرمی ہے ان میں سے ایک ملک اسرائیل کا ہے. دنیا میں اگر روس، چائنا اور امریکہ ہے تو اسرائیل بھی اسی کے ساتھ جڑا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے دنیا کا کوئی مزائل جہاں سے مرضی چھوڑے جائے اسرائیل کی سرحد کے پاس آ کر اپنے آپ زمین دوز ہو جاتا ہے. کہ ہمت دیجیے حالت حملہ کرنے. اور آج تک اسرائیل میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکی. اس کے صدر کا اعلان ہے جو میرا ایک بندہ مارے گا میں اس کے ملک میں گھس کے اس کے 100 بندے ماروں گا. ڈرتے سارے لوگ. جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا مائکرو فون اسرائیل نے بنایا ہے. مائکروسافٹ چپ اسرائیل نے بنائی ہے. دنیا کا سب سے پہلا وائس میسیج نکال کے یہ انہوں نے بنایا تھا. آپ کے پاس یوٹیوب ان کا دیا ہوا ہے، آپ کی فیس بک ان کی دی ہے، آپ کا گوگل ان کا دیا ہے. اور دنیا نے چھاگے نے سارے ہیں کر کے. یہ ہے انجیل کا پیڑ. کیڑا پیڑ جی؟ کون سا پیڑ؟ دنیا کے بہترین سائنسدان ان کے ہیں. دنیا کا سب سے تیز ترین دماغ البرٹ آئنسٹائن کون سا ہے؟ دنیا کے 75% نوبل پرائز ان کے ہیں. ساڑھے کل کی کبوتروں کا پنجرا، بنڈا والی بوتل، کریلا پاپڑ ہے نا، مسالے والے پاپڑ اے ساڑھے کل ہے نا. اے بنا کے بڑے خوش ہو رہے ہو یہ میرے مسالے والے ہیں، یہ میری چھلیاں ہیں، یہ میری چپس ہے نا، یہ میریاں ہیں. یہ ساڑھے کو ہی ہوگی رہ گئے. لیکن اسرائیل کو خدا نے برکت دی ہے. اور میرے عزیزو دنیا میں سب سے پہلا اینٹی وائرس اسرائیل نے بنایا. دنیا کی سب سے چھوٹی بائبل چھاپنے والا ادارہ اسرائیل ہے. اور دنیا کے
اندر اسرائیل کے 10 گھروں میں سے ہر 9 گھر میں سولر انرجی ہے، اسرائیل کے پاس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، چھپنے والی، لکھی جانے والی کتابیں اسرائیل میں ہیں۔ دنیا میں ہیرے تراشنے والے کمپنیاں کدھر ہیں؟ کدھر ہیں جی؟ اور دنیا میں علم کے لحاظ سے اسرائیل نمبر 3 پر ہے۔ اسرائیل میں شرح خواندگی ان پڑھ 0%۔ کتنے نے؟ ایک بھی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انجیل کے پیڑ کی خوبیاں ہیں۔ دنیا کا 96% میڈیا یہودیوں کا ٹام اینڈ جیری کارٹون بڑے بیٹا یہ بھی ہونا دے کنا دے نوڈلز کھواندے ہو بچیاں نو ان کا لیس چپس آپ کھا رہے ہیں یہ بھی ہونا دی کنا دی ساڑھے پر کی چورم ٹکار ابوا اپنا اپنا کے بڑے خوش چھوڑ دیں چاہتا کام بھی نہیں بنانے دے ایسے ہے نا۔ میں تو تعریفاں کر کر کے تھکتا، صحیح بات ہے، کیونکہ ان کو خدا نے بلیس کیا ہے، لیکن آپ کے لیے سب سے بڑی تعریف ہے خدا نے آپ ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ 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 پریز ورلڈ ڈزنی جو تمام یہ میگزین ہے، نیوز پیپر ہے، یہ سب کچھ ان کا ہے۔ دنیا کا تقریباً 96% بزنس بھی ان کا ہے، اور آپ کی تمام فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ساری ان کی ہے۔ جوریسک پارک موویاں وہ بنانے والے، نوکیا موبائل ادھر سے آیا ہے، جانسن بیبی لوشن اونا والو آیا ہے، سارا کچھ خدا نے ان کو دیا ہے۔ میرے ذہنوں یہ برکتیں پتہ ہے کہ ان کو ملی ہیں، اس لیے کہ بائبل مقدس سے بیان کرتی ہے کہ ان کو خدا نے انجیل کا پیڑ ان کے باہرلی جیون میں ان کو برکت دی ہے۔ اندر والے جیون میں کن کو برکت دی ہے؟ تو انو تے باروں کی نا واسطے میں اچھا باروں ایٹے برکت والے ہو گئے نے، اسی اندر دی برکت لے کے اوتھے ہی تھے۔ پھر میری گل نوٹ کرنا، ہم نے ان کی اندر کی برکت لی ہے، جہاں ہے وہیں پر ہے۔ وہ باہر والی برکت لے کے کہ میں تجھے ساری امتوں کے لیے کیا بناؤں گا؟ برکت کا سبب بناؤں گا۔ تو آئیے میرے عزیزو، جب خدا نے ان کو برکت دی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے ملک میں ہر جگہ پر بنکٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں ان کا ایک ہوٹل ہے، میں پڑھ رہا تھا، ہوٹل ایسے بنائے کہ ہوٹلوں کے اندر کمرے ایسے بنائے ہیں، اگر میزائل بھی ان پر گرے گا نا پوری بلڈنگ تباہ ہو جائے گی۔ ایک ایسا سیکیور کمرہ ہے وہ تباہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر جا کے موتی ٹھہرتا ہے، ڈرتا ہے، وہاں جا کے موتی ٹھہرتے ہیں، اتنے سیکیور۔ اور ان کے اسٹیڈیم میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں بنکٹ بنے ہیں۔ اور بنکٹ کیسے ہیں؟ اگر کبھی جنگ چھڑ جائے وہاں پر جا کے چھپ جائیں گے، بظاہر بم بھی بنکٹ کو توڑ نہیں سکتے، ایٹے سیکیور نہ کر کے رکھے نا اپنے آپ۔ اور ابھی خدا کا شکر ہے روز بروز اور یہ تقریباً ایک ادارہ ہے، میں پڑھنا چاہوں گا کہ اس ادارے کی ایک رپورٹ ہے، WHO کی رپورٹ ہے، دنیا کا سب سے گرینری ملک، سبز والا ملک، نہ امریکہ، نہ سوئٹزرلینڈ ہے، نہ جاپان ہے، نہ ساؤتھ افریقہ، دنیا کا سب سے گرینری ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ کدی اجڑ گیا سی، سوکھ گیا سی، لیکن 14 مئی 1948 کو خدا نے دوبارہ سے ان کو بحال کیا ہے۔ اور اب میرے عزیزو خدا کا شکر ہے ہر روز یہودی یسوع کو قبول کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہر روز کیا کر رہے ہیں جی؟ ہر روز کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سارے یہودی جتنے بھی یسوع کو قبول کر رہے ہیں، پتہ کہاں پر آ رہے ہیں؟ کلیسیا۔ ہاللیلویہ۔ کہاں پر آ رہے ہیں؟ ہر یہودی یسوع کو قبول کرنے کے بعد کہاں پر آ رہا ہے؟ تو جب کلیسیا جائے گی آسمانوں پر تو یہ بھی ساتھ جائیں گے جو یسوع کو کیا کر رہے ہیں۔ تو سنیے کہ میرے عزیزو، 2 باتیں میں نے بیان کی،
زیتون کا پیڑ اور کون سا؟ زیتون کا پیڑ. ہم کون ہیں؟ بس ایڈ کی گلا یاد رکھو. زیتون اصل اسرائیل، جنگلی کون ہے؟ ہم. انجیل کون ہے؟ اسرائیل. بیرونی جیون کی بات ہے. لیکن ہم کہاں پر جا کے فٹ ہوئے ہیں؟ ہم کہاں پر جا کے انہاں دے اندر والے جیون چ کی کیتا سانو خدا نے؟ اندروں ساریاں بردیس بسے ہونے. باہروں باہر وہ لینڈے نے، اندروں اندر کون لینڈے نے؟ تے کیڑی برکت چنگی ہے؟ نظر نہیں آؤں ماس ہی ماس نظر آؤں گے. کہاں سے کیا برکت لینی ہم نے؟ ہمیں خداوند نے ان کے اندر کی برکات ساری سپلائی کرنا ہے. آئیے خدا کا شکر کریں اور کہیے گاڈ بلیس اسرائیل، گاڈ بلیس چرچ، گاڈ بلیس اسرائیل. تھینک یو اسرائیل، تھینک یو چرچ. کہ خدا کی برکتیں آپ کے سبب سے ہمیں مل رہی ہیں. آئیے سر کو جھکاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا مانگیں گے. تھینک یو لارڈ. شکر گزاری کریں.